کو مارا گیا ہے تو کس جرم میں مارا گیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہیں، اور وہ ایسے شہید انسانیت ہیں جن کی قربانی اور جن کی شہادت کو دیکھ کر ہمارے ملک ہندوستان کے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، یہاں پر دوسرے فرقے بھی ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اپنے شیعہ بھائی بھی ہیں اور اہل ہندو بھی ہیں۔ ذرا غور سنیے گا کہ جس ہستی نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے ظالموں کے قید سے، انگریزوں کے چنگل سے، جنہوں نے اسے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، ان کے ذہن میں جو آزادی کا پیغام آیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ہندوستان کو آزاد کرایا ہے تو یہ جو درس آزادی مجھے ملا ہے یہ حسین کی شہادت سے کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کو کربلا میں حسین نے سکھایا ہے کہ ہم مظلوم رہ کر بھی جنگ کو جیت سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ارادے میں پختہ ہوں، ہم اپنی بات پر قائم رہیں۔ اگر اپنی بات پر قائم رہیں گے تو ایک دن ظالم جھک کر اپنی ہار کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد محمد کا۔ اسی لیے ہم آج بھی اس حسین کی یاد میں جلوسِ ازاں نکالتے ہیں، مظاہر برپا کرتے ہیں۔ میں یہاں پر یہ ثابت کرنے نہیں آیا ہوں کہ حسین کو کربلا کے میدان میں کس نے مارا تھا، اس لیے کہ مسلمان کا ہر فرقہ جانتا ہے، ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حسین کو قتل کرنے والا یزید تھا، اس کے لشکر سے۔ میں یہاں پر یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم حسین پر کیوں روتے ہیں، اس لیے کہ ہم پر مسلسل یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ ہم نے ہی حسین کو مارا ہے اور ہم ہی ان پر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے مذہب کے اوپر۔ میں اس اعتراض کا جواب اپنی بات سے دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں ایک صاحب کے ساتھ کہیں سے جا رہا تھا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ چلیے فلاں جگہ پر کسی انسان نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کو مار دیا ہے۔ ہم اس کی بستی میں اس کے محلے میں گئے، وہاں پر کچھ لوگ رو رہے تھے اور کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ جب میں ان کے ساتھ پہنچا، جملہ سنیے گا، جب میں ان کے ساتھ پہنچا تو یہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فلاں کسی شخص نے کسی کو مارا ہے اور وہاں پر کچھ لوگ رو رہے تھے، وہاں پر کچھ لوگ ہنس رہے تھے۔ تو میں نے جانے کے بعد ان سے کہا کہ جو یہ لوگ ہنس رہے ہیں یہی تو اس کے گھر والے ہیں نا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا آپ مذاق کرتے ہیں۔ ارے جس کے گھر والے ہوں گے، اگر کسی کا کوئی موت ہوئی ہے، کوئی وہاں پر مر گیا ہے تو اس کے گھر والے ہنسا نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے مارا ہے وہ ہنستے ہیں۔ آج ہم امام حسین کی عزاداری منا کر اس بات کو دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ جو مارتے ہیں وہ ہنستے ہیں، جن کے گھر میں موت ہوتی ہے وہ ہنسا نہیں کرتے بلکہ رویا کرتے ہیں۔ دنیا مان لے، اس بات کو پہچان لے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کا اس طریقے سے مناتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس طریقے سے کل میرے امام مولا حسین مظلوم تھے، آج ہم ان کے چاہنے والے مظلوم ہیں۔ شرط یہ ہے، صرف فرق یہ ہے کہ امام کربلا کے میدان میں 72 ساتھی تھے، آج ہم ہزاروں ہیں تب بھی مظلوم ہیں۔ دنیا ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہے، لیکن ہم نے آج بھی قیامت تک امام حسین کا دامن نہیں چھوڑا ہے۔ امام نے ظلم کو برداشت نہیں کیا بلکہ مظلوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعلان کیا، تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے، ہم مرتے مرتے نہیں ختم ہوں گے۔ اسی لیے اگر ہم وہ قوم ہوتے کہ کربلا کے میدان میں اگر ہم کو ختم کر دیا جاتا تو ہم ختم ہو جاتے، لہذا چونکہ کربلا کے میدان سے ہم آج تک زندہ ہے، لہذا قیامت تک ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔